بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز شارق جبین اور اس چینل پر ہم بات کرتے ہیں کتابوں کے بارے میں۔ ابھی میں نے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست پڑھنا شروع کیا ہے۔ مصنفہ نے اپنی اس کتاب کے پیش لفظ میں عہد الست کے بارے میں بڑے اثر انگیز الفاظ لکھے ہیں۔ تنزیلہ ریاض لکھتی ہیں، عہد الست کیا ہے؟ عالم ارواح میں جب انسانوں کو جمع کر کے اللہ نے اپنی وحدت کا سبق پڑھا لیا اور پھر اس بات کا عہد لے لیا کہ تمام انسان اس وحدت کے اصول کی پاسداری کرتے رہیں گے اور اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کرتے رہیں گے، تو ہی بنی نوع انسان کو دنیا میں داخلے کا اہل قرار دیا گیا۔ آسان اور مروجہ زبان میں بات کی جائے تو عہد الست وہ ویزا یا اجازت نامہ ہے جو ایک ننھا منہ بچہ اس دنیا میں آمد سے پہلے اپنے دل کے جزدان میں نہایت حفاظت اور احترام اور عقیدت سے لپیٹ کر لاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے دستاویزات پورے کر کے لاتا ہے۔ یہ دستاویزات اس کے لیے طاقت کا منبع ہوتے ہیں۔ وہ جسمانی طور پر کتنا ہی لاغر کیوں نہ ہو، روحانی طور پر وہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ وہ عہد الست کی طاقت سے لبریز ہوتا ہے۔ ایک ماں جب 9 مہینے تک ایک ننھے وجود کو اپنے وجود میں آسرا دیتی ہے تو اس کے عہد الست کی طاقت اس کے بچے کے عہد الست کی طاقت سے مل کر دگنا ہو جاتی ہے۔ یہ بات صرف مذاہب میں ہی نہیں مانی جاتی بلکہ قدیم معاشرتیں اور تہذیبیں بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حاملہ ماں طاقت و توانائی کا انمول منبع ہوتی ہے۔ سائنس بھی اس اصول کی نفی نہیں کرتی۔ سائنس کا ایک اصول ہے کہ جب مادہ ٹوٹ کر بکھرتا ہے یا تقسیم ہوتا ہے تو بیش بہا توانائی خارج ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ماں اپنے وجود میں منقسم ہو کر ایک دوسرا انسان تخلیق کرتی ہے تو وہ انسان اکیلا نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ بیش قیمت توانائی بھی آتی ہے۔ یہ عہد الست کی توانائی ہوتی ہے۔ دنیا میں آمد کے بعد قدرت اس توانائی کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری بچے کے ارد گرد والوں کو سونپ دیتی ہے۔ بچہ ماں کی گود سے باپ کے کندھوں پر، پھر اپنے عزیز و اقارب کے ہاتھوں میں کھیلتا ہوا اپنے اساتذہ تک اور پھر وہاں سے دوست احباب کی معیت میں اپنے پرائے سے ملتا ملاتا اپنا ایک الگ خاندان بناتا ہے، اور پھر اس خاندان کو وہ سب سکھاتے سکھاتے جو اس دنیا میں اس نے سیکھا تھا اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں اس کے کمائے ہوئے لوگ اسے اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان جو اس نظام کائنات کا بنیادی یونٹ ہیں آپس میں باہم متصل ہیں، یعنی ہم سب انسان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ہم جانے انجانے ایک دوسرے کو جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے جونو ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو روشن بنانا ہوتا ہے تاکہ ہم نظام کائنات میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ اسی لیے ہر مذہب سب سے پہلے تزکیہ ذات اور پھر تزکیہ نفس کائنات کا سبق پڑھاتا ہے، کیونکہ انسان پہلے جز پھر کل ہے۔ جز کو سنوارنا نکھارنا ہمارا اولین فرض ہے، کیونکہ ہمارے کردار کی روشنی صرف ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی ذات کا ایک مقناطیسی دائرہ لیے گھومتے ہیں۔ جس کے کردار کی روشنی زیادہ ہے اتنا ہی اس کی مقناطیسیت کا دائرہ وسیع ہے، اتنا ہی وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے قابل قبول ہے، قابل محبت ہے، کیونکہ محبت ہی وہ عنصر ہے جو چھوٹے بڑے ان دائروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ محبت نہ ہو تو یہ دائرے ٹکرا ٹکرا کر ختم ہو جائیں۔ معاشروں میں توازن اسی ایک عنصر محبت کے دم سے ہے۔ ہماری زبوں حالی کی وجہ بھی اسی عنصر محبت کی کمی ہے۔ عہد الست ہمیں محبت سکھانے کا سب سے پہلا اور سب سے مقدم سبق ہے۔ عہد الست ربوبیت کا اقرار ہے۔ ربوبیت کا اقرار ہمیں اپنی ذات سے لاپرواہ ہو کر اللہ کی وحدانیت کو منوعاً مان لینے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں صرف اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی تلقین کرتا ہے، جس سے ہماری فطرت میں عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ عجز دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ اللہ آپ کو سب دیتا ہے اور بدلے میں صرف یہی ایک چیز مانگتا ہے۔
अल्लाह को सबसे ज़्यादा मोहब्बत बंदे आजिज़ से है। आजिज़ी का कोई मोल नहीं है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ सब है सिवाय आजिज़ी के। इसीलिए आजिज़ी में अकमलियत है, सुकून है, सुरूर है, क्योंकि इससे बढ़कर मसरूर कर देने वाली कैफियत क्या होगी कि कोई चीज़ ऐसी भी है जो आप अल्लाह को दे सकते हैं। अहद अलस्त इज सिखा देने वाला अहद है जो कायनात में नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने इसे हमारी ज़ात में रख छोड़ा है और फिर वो हमें बताता है कि ढूंढने वालों के लिए निशानियां हैं। अल्लामा इकबाल ने कितने खूबसूरत अंदाज में ये बात बयान की है। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।